السلام علیکم۔ اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جس نے اللہ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عزت کی قسم کھا کے یہ کہا تھا کہ میں اس اولاد آدم کو گمراہ کر کے دم لوں گا۔ تو یہ بات اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں ہمیشہ اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان جنت کی سیدھی راہ میں نہ بیٹھے اور ہمیں اس راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف جانے والی کسی پگڈنڈی کی طرف نہ موڑ دے۔ اچھا، یہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے شیطان ہمیں پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا ہے؟ اس کو بہت مختصر سمجھ لیں۔ اس میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے خواہش۔ خواہش وہ چیز ہے جو انسان پر حاوی ہو جائے تو پھر انسان نہیں رہتا، جانور بن جاتا ہے، وہ بندر بن جاتا ہے، وہ خنزیر بن جاتا ہے، اور وہ اپنے رب کی حدود کو پامال کرتا ہے اور اس کو خیال نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو شیطان کا ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہوتا ہے وہ ایگو ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اپنی اس بڑائی کا وہ دل سے قائل ہوتا ہے۔ بظاہر ایسے لوگ بہت ہمبل ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ ہمبل ہوں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو بظاہر ہمبل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اندر ایگو ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اور عام طور پہ کسی دوسرے انسان کے ذریعے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ انسان کی ایگو سے خدا کے راستے سے نہ ہٹائے، جنت کے راستے سے نہ ہٹائے۔ تیسرا جو شیطان کا طریقہ ہوتا ہے اور اس کا بڑا مؤثر ہتھیار ہے وہ مایوسی ہے۔ مایوسی اور نیگیٹیوٹی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ نیگیٹو آدمی مایوس ہوتا ہے، مایوس آدمی نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ تو شیطان انسان کو نیگیٹو کر دیتا ہے، ہر چیز میں اسے برائی نظر آتی ہے، عیب نظر آتا ہے، اور وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ خدا سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں خیر سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان چھوٹا شیطان بن جاتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ شیطان کہ ان تینوں راستوں میں سے جس راستوں پہ بھی آپ چلیں گے، یعنی خواہش کا راستہ، انانیت کا راستہ یا مایوسی کا راستہ، تو شیطان ہمیں جہنم کے راستے پہ ڈال دے گا اور ہم دراصل ایک چھوٹے شیطان بن جائیں گے۔ اس بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔